السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اللہ تعالیٰ وزیر اعظم عمران خان کو جلد صحتیاب کریں۔ وہ کرونا میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کا کرونا پازیٹیو آ گیا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو ویکسینیشن کے باوجود کرونا کیوں ہو گیا، یہ مدعا ہے آج کا ہمارا، اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو اب کس نے کہا، کس نے پیغام بھیجا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، یہ بھی ایک بہت بڑا انکشاف ہوا، ایک سینئر صحافی نے کیا ہے، وہ بھی میں گزارش کروں گا۔ اور پھر ہمارے جو مہربان ہیں سننے والے دیکھنے والے، ان کی سوال اور ان کی کمنٹس کے اوپر کچھ باتیں کریں گے آخر میں۔ تو جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، دوبارہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیاب کرے۔ وزیر اعظم پاکستان ہیں، اس کے علاوہ ظاہر ہے ہر انسان جو کسی مرض میں، کسی بیماری میں، کسی وائرس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے دعا ہی کی جانی چاہیے۔ سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے نیک خواہشات ان کے لیے۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ان کے جو معاون خصوصی ہیں صحت کے متعلق، ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کرونا جو ہے مثبت آیا ہے اور ان کو کچھ شکایت تھی، کچھ سمٹمز تھے، جس کے بعد ٹیسٹ کروایا گیا اور ان کا کرونا آ گیا مثبت۔ اب سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جمعرات کو، یعنی آج ہفتہ ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے، یعنی 2 روز قبل وزیر اعظم صاحب نے کرونا کی ویکسین لگوائی تھی۔ پہلے سب سوال اٹھائے جا رہے تھے، ہم 2 لوگ اپنے ذاتی جو ہماری کچہریاں ہوتی ہیں، ذاتی گپ شپ جو ہوتی ہے، اس میں بھی ہم یہ سوال اٹھایا کرتے تھے کہ جناب وزیر اعظم صاحب کرونا کی ویکسینیشن کیوں نہیں کروا رہے۔ کیونکہ اس میں ایک چیز ہوتی ہے نا کہ لوگ یہ اس کو اس طرح بھی لیتے ہیں کہ جناب وہ کیونکہ وی آئی پی ہیں تو وہ کیوں لگائیں، پہلے عوام لگوائیں۔ لیکن اعتماد، جب نیا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں اعتماد لوگوں کا بڑھتا ہے۔ جب وزیر اعظم صاحب کسی بھی ملک کے وزیر اعظم ہوں، ان کی سپورٹ کم ہو، زیادہ ہو، اپنے معاملات کی وجہ سے مقبول ہو رہے ہوں، غیر مقبول ہو رہے ہوں، یہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر وزیر اعظم صاحب خود اگر کوئی ویکسینیشن کرواتے ہیں تو پھر لوگوں کو اعتماد بڑھے گا کہ جب وزیر اعظم صاحب نے کروا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں نقصانات کم، فائدہ زیادہ ہے۔ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جب پولیو کیمپین شروع کی تھی پاکستان میں تو انہوں نے آصفہ بھٹو کو قطرہ پلا کر انہوں نے آغاز کیا تھا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ بھائی اس میں کچھ نہیں۔ جب وزیر اعظم صاحبہ اپنی بیٹی کو وہ جو قطرے پلا رہی ہیں پولیو کے، تو پھر لوگوں نے اس کو ویلکم کیا کہ جی کچھ نہیں ہوگا، اس کے باوجود اس کے کہ اس کے خلاف بہت زیادہ پھیلائی جا رہی تھی، افواہیں پھیلائی جا رہی تھی، لیکن ظاہر اس کا اثر ہوا۔ تو یہ سوال کیا جا رہا تھا اور ہمیں بھی کہا کہ یار وزیر اعظم صاحب کو اور صدر مملکت کو اور باقی ہمارے جتنے بڑے قائدین ہیں جو اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، کرائٹیریا تھا نا 60 یا 70 سال والا، تو اس کے وہ جو اس کو جو میٹ کرتے ہیں اس کرائٹیریا کو، جو اس معیار پر پورا اترتے ہیں، ان کو تو کم از کم لگوانا چاہیے تاکہ لوگ اپنے رول ماڈلز کو دیکھ کے اس کو فالو کریں اور پھر انکار نہ کریں۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو وزیر صحت ہیں پنجاب کی، ان کا بھی ایک بیان میڈیا میں چلا تھا کہ جناب یہ اپنے نا وہ ہر سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے والا جو جملہ نہیں لکھا ہوتا بسوں پر، تو اس کی، یا وہ پارکنگ پہ لکھا ہوتا ہے گاڑی اپنی ذمہ داری پہ پارک کرے، تو ان کا ایک جملہ آیا تھا کہ جناب یہ اپنی ذمہ داری پہ ویکسین لگوائیں، ہمیں کو نہیں پتہ کہ اس کا فائدہ یا نقصان ہے۔ تو اس سے بھی ڈیمیج ہوئی تھی یہ والی ویکسینیشن کا جو معاملہ تھا۔ لوگ انکار کرتے ہیں ویکسین کر، کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ میجورٹی جو ہے وہ ویکسینیشن کو سمجھتی ہے کہ شاید یہ یا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جناب اس کا نقصان ہوگا، یا یہ کہ کرونا کوئی ہے ہی نہیں، پروپیگنڈا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں کرتے تھے۔ تو بہرحال ہم یہ سوال اٹھا رہے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب خود کیوں نہیں لگوا رہے ویکسینیشن، تو انہوں نے ویکسین کروائی 2 روز پہلے اور اس کے بعد آج ان کی کرونا آ گیا پازیٹیو۔ تو سوال جو میں بیٹھا ہوا ٹی وی پہ خبر سن رہا تھا تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہی سوال کیا مجھ سے کہ انہوں نے ویکسین کروایا تھا، تو مجھے تھوڑا سا کامن سینس کی ایک بات ہوتی ہے، تو میں نے کہا کہ ممکن ہے ان کو پہلے لگ چکا ہو، یعنی وائرس جو ہے، کیونکہ وزیر اعظم بہت زیادہ ایکسپوز ہو رہے تھے ان دنوں۔ 2 روز پہلے، 3 روز پہلے انہوں نے وہ جو افتتاح کیا تھا، وہ جو گھر تقسیم کیے تھے مزدوروں میں، اس سے پہلے وہ لاہور آئے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ وہ تھے، اور عثمان بزدار صاحب خود بھی کرونا میں مبتلا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بغیر ماسک کے، اور پھر کچھ پچھلے دنوں میں نے ویژولز دیکھے تھے، مجھے وہ یاد نہیں آ رہے صحیح، لیکن کوئی شاید فارن ڈیلیگیشنز تھے یا کچھ، ان کے ساتھ وزیر اعظم صاحب ہاتھ ملا رہے ہیں، ماسک نہیں پہن ہوئے، بنداز پھر رہے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب ایکسپوز تو بہت ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے پھر مجھے یہ تھا کہ پہلے لگا ہوگا وائرس، پہلے ان کو لگ چکا ہوگا،
اور ویکسین کے تو ویسے بھی 3 ڈوز ہیں. تو بہرحال یہ تھا. تو پھر اس کے بعد جو ڈاکٹر باری صاحب ہیں جو ایکسپرٹ ہیں, ڈاکٹر عبدالباری صاحب کراچی والے, انہوں نے جو ہے انہوں نے بھی یہی والی بات کی. میں نے تو اس اندازہ لگایا تھا, لیکن ان کی بات تو سرٹیفکیٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ کرونا جو ہے وہ 2 4 5 دن 6 دن تک کے بعد اس کے سمٹم ظاہر ہوتے ہیں بعض اوقات. تو ممکن ہے وزیر اعظم صاحب کو پہلے لگا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ویکسین کی وجہ سے ہوا ہو, کیونکہ سوال یہ تھا کہ ویکسین کی وجہ سے تو نہیں ہوا. تو اس سوال کا جواب دینا ضروری تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو ویکسینیشن کی وجہ سے نہیں ہوا, پہلے لگ چکا ہوگا. اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ خود کو بہت زیادہ ایکسپوز کر چکے ہیں. اب جناب پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے علاوہ جن بڑی بڑی شخصیات کو کرونا ہو چکا ہوا ہے, شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب, اپوزیشن لیڈر شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم, بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما, اور اس کے علاوہ مراد علی شاہ صاحب, عمران اسماعیل صاحب, اسد کیسر صاحب, عثمان بزدار صاحب کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو یہ سارے وہ رہنما ہیں, بڑے بڑے لوگ جو بہت زیادہ احتیاط بھی کرتے ہیں. لیکن جب یہ ایکسپوز ہوئے, بلاول بھٹو کو تو پشاور کے جلسے کے بعد ہوا تھا, وہ جو پی ڈی ایم کے جلسے تھے, تو بلاول بہت احتیاط کر رہے تھے. شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ پریس کانفرنس میں بیٹھتے تھے تو سینیٹائزر کے ساتھ بار بار ہاتھ کرنا, تو کوئی اور ماسک پہن کر پریس کانفرنسز کرنا اور لوگوں سے نہ ملنا, دور رہنا. لیکن وہ کیونکہ جو جلسے تھے پی ڈی ایم کے, ان جلسوں میں ان کو لگ گیا تھا کرونا, اور پھر وہ کرونا میں مبتلا رہے, سب نے دیکھا. اور باقی رہنما بھی, شہباز شریف صاحب تو بیچارے ایک کینسر کے مرض میں بھی ہیں, تو ان کے لیے زیادہ تھی پریشانی کہ یار اللہ ان کو صحت زندگی دے. وہ پہلے ہی بہت زیادہ اس میں تھے, جو کیا کہتے ہیں, کمپرومائزنگ ان کی ہیلتھ تھی. تو بہرحال اللہ نے ان کو صحت دی, اور ہماری دعا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی اللہ صحت دے. لیکن ایک چیز وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یقینی بنانی چاہیے. ہم کیونکہ سارا دن پھر رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر, ہمارا کام ہی ایسا ہے. لیکن اس کے علاوہ میں نے پچھلے دنوں سفر کیا تھا سندھ کی طرف, یہاں سے لاہور سے روڑی گیا, جیکب آباد گیا, پھر وہاں سے واپس آیا. اس سے پہلے بھی کچھ عرصہ میں پچھلے 3-4 دنوں میں 3-4 بار گیا ہوں, کراچی, حیدرآباد اور سکھر اور جیکب آباد. تو میں نے ریل, کیونکہ عوامی سواری ہے اور کنٹرول بھی ہو سکتی ہے, یعنی وہ کوئی وہاں پہ آپ نے کرونا کی SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے ریل میں, ٹرین میں کوئی آپ کو فارسی نہیں چاہیے, کوئی بہت بڑی فوج نہیں چاہیے, کوئی بہت بڑی حکمت عملی نہیں چاہیے. سادہ سا معاملہ ہے. آپ وہاں پہ جو بندے اندر ہیں ان کے, اور وہ جو ریلوے کا اسٹاف جو بھی ہے وہ وہاں پہ دیکھتا رہے, جس نے SOPs پہ فالو نہیں کیا ان کو جرمانہ کریں یا ان کو فالو کروائیں. لیکن المیہ یہ میں نے دیکھا کہ ریلوے کے جو ٹکٹ چیکرز ہیں, گارڈز ہیں, اندر جو لوگ جو وینڈرز ہیں جو وہ آوازیں نہیں دے رہے ہوتے, چپس اور فلان چیز بیچ رہے ہوتے, چائے والے, انہوں نے بھی کوئی چیز, یعنی 99% پبلک تو اور بات ہے, مسافر اور بات ہے, 99% یہ لوگ جو ریل کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, جس میں ریلوے کا اسٹاف ہوتا ہے, جس میں جو چیزیں بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی نہ ماسک پہنا ہوا ہے, نہ کچھ. ایسے لوگوں کے ساتھ ٹکرا بھی رہے ہیں آ کے, مطلب آپ وہ جو آ کے منہ کے قریب آ کر کہیں ٹکٹ چیک کرواؤ. یہ میں نے خود ان سے کہا کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں, تو انہوں نے ہنس کے کہا جناب اسی تو سارا دن کٹا کھاندے رہنے ہیں تو سانوں کی. میں کہہ رہے تھے کوئی گل نہیں. تو اب یہ عالم ہے. تو وزیر اعظم صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ وہ خود, اب اللہ ان کو صحت تندرستی دے, خود وہ بہت زیادہ ایکسپوز تھے, خود اس طرح کیئر نہیں کرتے تھے شروع سے لے کر. لیکن اب وہ اللہ کرے آزمائش سے جلدی وہ گزر جائیں اور جلدی صحتیاب ہو جائیں. تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اب اس پر عمل درآمد کروائیں, SOPs پر. خاص طور پر یہ جو صرف دکانیں بند کروانا, شادی ہال سیل کروانا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. آپ جب سرکاری اداروں کے اندر عمل کروائیں گے تو خود بخود اس کا میسج جائے گا لوگوں میں. اب جناب وہ بڑی خبر جو ہے وہ عثمان بزدار کو تبدیل کرنے والی. اب خبر یہ ہے کہ جناب 6 وزراء کو کسی طاقتور حلقے نے بلا, طاقتور حلقہ پاکستان میں وہ پتہ ہے کون ہوتے ہیں, کوئی طاقتور, انہوں نے بلا کر کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو کہیں کہ پنجاب بلیڈ کر رہا ہے, پنجاب تباہ ہو رہا ہے, عثمان بزدار کو بدلیں. لیکن انہوں نے وہ پیغام بھی پہنچایا, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پر یہ بات سننے کو تیار نہیں ہیں. اب یہ خبر دی ہے فہد حسین صاحب ہیں. فہد حسین بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, ڈان اخبار میں ان کا آرٹیکل ہے, اور یہ وہی فہد حسین صاحب ہے جنہوں نے جب کرونا نیا آیا تھا پچھلے برس فروری میں, تو جو میٹنگ ہو رہی تھی کرونا کے متعلق, وہ مراد علی شاہ صاحب نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا, بلاول بھٹو نے, یہ وہ. تو یہاں پر پنجاب میں اس طرح, اور وفاقی حکومت اس طرح نہیں لے رہی تھی, اس کو ایزی لے رہی تھی. تو بہرحال اس پہ پھر پنجاب میں بھی کچھ اضلاع سے کچھ میٹنگس ہوئی. تو اس میٹنگ کی اندر کی کہانی جو ہے وہ فہد حسین صاحب نے دی تھی میڈیا میں کہ جناب
عثمان بزدار صاحب نے پوچھا کہ صحیح یہ کرونا والا کٹیندہ کس طرح ہے، وڑدہ کس طرح ہے، ڈنگ کس طرح مارتا ہے. یہ بڑا مذاق بنا تھا. اس کے بعد فہد حسین صاحب کے خلاف کوئی ان کو میرا خیال ہے نوٹسز وغیرہ بھی ہوئے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں آئی، لیکن وہ اپنی بات پہ قائم رہے. تو بہرحال اب ان کی خبر ہے. اور ویسے بھی شجاعت حسین صاحب کا آپ نے کل جو بات سنی تھی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عمران خان صاحب یہ کمیڈیو شمیڈیو سے کچھ نہیں ہونا، اور میں نے آپ کو ایک اور یہ جو آپ سے تو مارشل آ بہتر، مارشل آ تو 2-3 ہفتوں میں یوں مہنگائی ختم کر دیتے ہیں اور آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. اور اس سے پہلے میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا چودھری برادران کے ساتھ، یا پھر وہ جنہوں نے پیغام بھیجا ہے وزیروں کے ذریعے ان کے ساتھ بھی کیا ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز کے بعد کوئی چینج آئے گا، جس کی آس پر چودھری برادران بیٹھے ہوئے تھے. اب ایک چیز کلیئر ہے جو چودھری برادران کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی چودھری برادران کو یعنی چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے طور پر قبول کرتی ہے عثمان بزدار کے ہٹانے کے بعد، تو پنجاب میں تبدیلی آئے گی. اگر نہیں قبول کرتی تو پھر چودھری برادران کہیں گے جناب بزدار کے علاوہ پھر کوئی کینڈیڈیٹ نہ ہو. شہباز پرویز الہی صاحب نے کافی عرصہ پہلے ایک اجلاس کے بعد، جو بار بار میں حوالہ دیتا ہوں اپنی پارٹی میٹنگز کے، جب یہ خبریں چلی تھی نا کہ جناب عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور کوئی وزیر اعلیٰ اور ہوگا وغیرہ وغیرہ کی خبریں تھیں، تو نام آ رہے تھے مختلف. تو اس میں ایک آپس میں ہی بیٹھ کے، اب اپنے ہی لوگوں میں بیٹھ کے، مونس الہی، طارق بشیر چیمہ اور وغیرہ اپنے خاندان کے لوگ یا اپنی پارٹی کے چند لوگ بٹھا کے اور ایک تصویر جاری کروا کے ایک خبر میڈیا کو لیک کروائی تھی. وہ خبر یہ تھی، میں بتا چکا ہوں کئی بار، لیکن وہ یہ تھی کہ پنجاب میں تبدیلی اگر ہوتی ہے تو پھر ہم وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہم بھی ہیں. تو یہ تھا بیسیکلی کہ اگر عثمان بزدار کے علاوہ کوئی آیا تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے. اب بھی یہ جو سگنلنگ کر رہے ہیں چودھری برادران، اور وہ جو سینٹ انتخابات سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ بھی یاد کروا رہے ہیں، سگنلنگ بھی کر رہے ہیں. اب تو وہ والی قوتیں جن کے کہنے پہ چودھری پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے. تو وہاں سے بھی اب فہد حسین صاحب کی خبر ہے، خبر تو غلط نہیں ہوگی، وہاں سے بھی عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ جناب تبدیلی لے آؤ ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا. اب تو خیر خان صاحب ظاہر ہے 14-15 دن جو اللہ کرے وہ ان کا جلد کورونا نیگیٹو آ جائے. اب تو فی الحال وہ 14-15 دن کرنٹینہ میں ہیں. اور 23 مارچ کی پریڈ جو اتنی بڑی امپورٹنٹ پریڈ ہوتی ہے پاکستان کی اس میں ملکی قومی حوالے سے، تو وہ ایک بڑا ایونٹ ہوتا ہے ہمارا، تو وزیر اعظم صاحب اس میں بھی نہیں ہوں گے. ظاہر ہے اب وہ سلامی وہاں صدر مملکت لیں گے یا کوئی اور لیں گے، تو وزیر اعظم صاحب اس پریڈ کا انتظار کر رہے تھے. لیکن بہرحال اللہ ان کو صحت دے. تو اب وہ معاملہ جو ہے، اب جو پیغام گیا تھا فہد حسین صاحب کی خبر کے مطابق، اس پیغام کے مطابق وہ معاملہ کم از کم 14-15 دن تو ٹل گیا. اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ جناب وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں، یا پھر وہ فون چون پہ یا باقی ذرائع ہوتے ہیں پیغام رسانی کے، اس کے ذریعے اگر کوئی مشاورت ہو تو ہو. لیکن ایک چیز عمران خان صاحب کو اتنا پتہ ہے کہ بزدار کو چینج کروں گا تو میں بھی جاؤں گا. بزدار صاحب عمران خان صاحب کی تاج کی، جو اقتدار کی تاج کی ڈھیری بنائی ہے نا، وہ جو انہوں نے محل کھڑا کیا ہوا ہے، اقتدار کا محل ویسے بھی تاج کے پتوں کی طرح ہوتا ہے. تو بزدار صاحب درمیان والے ابھی شروع والے وہ پتے ہیں نیچے جو پڑے ہوئے، جن کو نکالا گیا تو پھر عمران خان صاحب بھی جو اوپر پڑے ہوئے وہ بھی ڈھیر ہو جائیں گے. تو عمران خان صاحب کو پتہ ہے، لہٰذا اسی وجہ سے عمران خان صاحب بزدار صاحب کے ساتھ فل ٹائم کھڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال اب جناب کچھ باتیں ہیں اپنے مہربانوں کی. بلال سعید ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بدترین شکل بھی بہترین مارشل لا سے بہتر ہوتی ہے. جناب یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے کہ بدترین جمہوریت جو ہے نا وہ، کیونکہ اس کو بدلنے کا چوائس عوام کے پاس ہوتی ہے. خراب جمہوریت ہے. آج عمران خان صاحب کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، کل پیپلز پارٹی کی اچھی نہیں تھی تو نون لیگ آ گئی. نون لیگ کو عمران خان صاحب نے جس طرح کر کے ریپلیسمنٹ کی. اب نون لیگ پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کا متبادل کوئی اور حکومت ہوگی. جمہوریت کے اسی لیے بہترین مانی جاتی ہے، اس لیے اچھی مانی جاتی ہے کہ اس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے بار بار تجربہ کرنے کی، اور بار بار اچھے لوگ، مطلب پہلے سے بہتر لوگ آپ کے خیال میں، ہو سکتا ہے وہ پہلے سے بدتر نکلے، لیکن آپ جو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب ہم بہتر لوگ لا سکیں تو ان کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے. مارشل لا میں تو ڈنڈا ہوتا ہے بھائی، وہاں تو لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. مشرف کا مارشل لا کو تو خیر میں مارشل لا نہیں مانتا، جنہوں نے ضیاء الحق کا مارشل لا دیکھا ہے نا ان کو پتہ ہوگا کہ جناب مارشل لا کیا ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے. چودھری شجاعت حسین صاحب تو کہتے ہیں کہ جناب مارشل لا میں مہنگائی جو یوں ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ جو عذاب پڑتا ہے نا سوسائٹی پر، ضیاء الحق، ایوب خان، انہوں نے جو بیج بوئے ہیں وہ آج ہم کاٹ رہے ہیں اپنی نسلوں کی گردنیں کٹوا کر. وہ بیج ہم نے کاٹا ہے، نسلیں
نسلوں کی قربانیاں ہوئی ہیں. تو شجاعت حسین صاحب کو تو صرف مہنگائی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے. عمران خان کی یہ جمہوریت، ایون شجاعت حسین صاحب کی حکومت جو تھی نا، وہ بھی مشرف اور ضیاء الحق کی امریت سے بہتر تھی، کیونکہ وہ تھوڑی سی جمہوریت تھی، نام میں جمہوریت تھی لیکن تھوڑی سی تھی. تو بہرحال یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی. محمد رفیق شیخ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں اس وقت ان سب سیاستدانوں پر دولت کا خمار چڑھا ہوا ہے. اس وقت ان سب سیاستدانوں پر دولت کا خمار چڑھا ہوا ہے، اس لیے انہیں نہ تو کمر توڑ اور فاقہ کرنے والی مہنگائی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی وہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. ڈرے اس دن سے جب عوام فاقوں کی وجہ سے مر چکے ہوں گے، لیکن اس خوشحال طبقے کو دشمن گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر کے عبرتناک انجام پہنچائیں گے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عوام، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہے، جو میں سمجھ پا رہا ہوں، جو قیادت ہے، ان کو تو مہنگائی کا فرق ہی نہیں پڑتا. مر بیچارے عوام رہے ہیں اور وہ سپورٹر ہیں عوام، ظاہر ہے ان کے. اگر یہ مر جائیں گے تو پھر ان کو تو پھر عمران خان ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، وہ ان کو جیلوں میں ڈالیں گے اور ان کا پیچھے ان کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. بات ٹھیک ہے، عوام کے مسائل کی سیاست جو ہے وہی اصل سیاست ہوتی ہے. اپنے مقدمات چقدمات اگر وہ کر رہے ہوتے ہیں نا، جو کہ جناب ہمارے مقدمات ختم کر دو تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کوئی سیاست نہیں ہوتی، وہ کمپرومائز مصلحتیں ہوتی ہیں. وہ کوئی مطلب اس کو کیا میں لفظ دوں، بالکل ٹھیک بات ہے جی. لوگ ہی سیاستدانوں کو بناتے ہیں اور لوگ ہی بگاڑتے ہیں، اور جس دن لوگوں کی بس ہو گئی تو پھر ظاہر ہے وہ سب سے پہلا تو ان کا شکار جو ہے اپنی لیڈرشپ ہوگی. یہ تو تاریخ ہے، ایسا ہی ہوتا رہا ہے. تو عبدالحمید اور عبدالغنی، یہ ایک ہی نام کے اکاؤنٹ پہ میسج آیا ہے. کہتے ہیں کیا چودھری برادران اس ملک کی تباہی میں برابر کے شریک نہیں؟ 1 سال میں ہی ملک تباہ ہو چکا تھا. عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. انہیں چاہیے تھا کہ حکومت سے جلدی الگ ہو جاتے تو ملک بچ جاتا. بالکل جی، چودھری برادران یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2-4 بیان جاری کر کے کہہ دیں کہ جناب ہمارا اس میں حصہ نہیں، آپ کا برابر کا حصہ ہے. لیکن چودھری برادران کی مجبوریاں بھی ہیں، وہ حکومت نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ان کو کہیں سے کہا گیا ہے کہ بھئی جب تک ہمارا حکم ہے تب تک آپ بیٹھے رہیں، اور وہ جب کہیں گے اٹھ جائیں تو اٹھ جائیں گے، جب کہیں گے بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں گے. یہ ایک چودھری برادران کی کہانی ہے. چودھری برادران مکمل طور پر ذمہ دار ہیں. ملک میں اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو بھی، اور اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو بھی. اگر آپ کے خیال میں ملک تباہ ہو رہا ہے تو چودھری برادران برابر کے حصے دار ہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کل کو کہ جناب ہمیں تو کسی نے شامل کیا تھا. نہیں جی، آپ سیاستدان ہیں، آپ اپنے مفادات کے سامنے رکھ کر آپ حکم بجا لاتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.